لگے وہ راہ دو ہوندے سن ایک نے ادھر جانا سی دوجے نے ادھر جانا سی انہوں نے کہا کہ ٹارچ تے ایک ہے اسی بندے دو ہیں وہ ایک صحابی نے کہا کہ اپنے آقا و مولا جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی برکت والی ہوتی ہے کہ اس ڈنڈے نال کوئی اور ڈنڈا مار دے اور ایک اور ڈنڈا لیا اور ڈنڈے سے ڈنڈا ٹکرایا دونوں روشن ہو گئے وہ بھی روشن جس کو سرکار نے ہاتھ لگایا تھا اور جو اس ڈنڈے سے ڈنڈا لگا وہ ڈنڈا بھی تسی آپ ایمان نال دسو جڑا ڈنڈے نال ڈنڈے نو روشن کر سکتا ہے وہ بندے نال بندے نو کیوں نہیں کر سکتا کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ تو ڈنڈے کو برکت مل گئی اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس ڈنڈے نو روشن کیا کیتا اللہ کہیں کیتا اچھا بولو پھر بولو کہیں کیتا تو اللہ یہ چاہتا ہے میرے محبوب کے ہاتھ کا اعجاز دنیا کو پتہ لگے نہ کرنا وہ ڈنڈا تو پہلے بھی ہے ہاتھ پھرنے نال کیوں روشن ہویا دنیا کو پتہ لگ جائے یہ ہاتھ کسی عام کا نہیں ہے ہمارے محبوب کا سبحان اللہ اللہ تو خود چاہتا ہے محبوب کا تذکرہ ہو اللہ خود چاہتا ہے محبوب پر لوگ درود پڑھیں نہ چاہتا تو وہ کیوں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وہ خود ہی نہ چاہتا وہ تو خود چاہتا ہے وہ تو خود فرما رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں ایمان والو تم بھی بھیجو میرے فرشتے بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں اللہ خود یہ چاہتا ہے اعلیٰ بریلوی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تجھا آگے پیچھے نہ جاؤ اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی چاہتی ہے کہ بندے میرے عمر تو انہاں دیا زبانہ ہوتے نام محبوب پاک دا دماغ ان کے ہوں خیال مصطفیٰ کا ہو سینے ان کے ہوں عشق مصطفیٰ کا ہو گھر ان کا ہو اور اس میں صلاۃ و سلام مصطفیٰ پر یہ مقصد ہے زندگی کا اور کیا ہے نماز ہے دعائی خدا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں قرآن سے ہاتھ رکھ کیا تھا اس نماز کا مقصد ہے ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ واللہ العظیم اس نماز کا مطلب یہ ہے اللہ کی قسم قبر کے اندر جو حساب و کتاب ہونا ہے اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ عظمت مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پوری شروع سنے تو سب سے رات کا پولا دن وہ دے بنانے دی کوئی اور وجہ نہیں ہے صرف یہ وجہ ہے کہ پوری امت میں سے بچے بچے پر یہ عیاں ہو جائے کہ اس پل نو اعمال نال کوئی نہیں ٹپ سکتا سرکار کی نگاہ سبحان اللہ سرکار اچھا تسی سارے میں ایمانداری نال ایک گل کا جواب دیو بھائی اگر صرف سال اعمال دی سی سرکار کو تے لوڑ سی پل تے کھڑا کرن دی اللہ بھائی جس کے نہیں ہے اعمال وہ ڈگ جائے گا جس کے ہیں وہ پار ہو جائے گا گھر تو مک گئی نا تو حضور نو تھے کیوں کھڑا کیتا گیا مانا کیا بھئی یا اللہ جب تعالیٰ عمال دیئے تو جڑے نمازی نیک پریزگار متقی ہیں وہ آپے لگ جان گے تو جڑے نہیں انہوں جی ڈگ جانا ہے تو حضور کو کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے اور حضور کو کھڑا کر کے فرمایا محبوبہ تم کہنے رب سلم اصل میں یہ یار کے ساتھ پوری کمٹمنٹ پوری یہ ساز باز ہے یہ پوری آپس میں بات چیت ہے کہ محبوب جی تُوڑے دل میں جیسا میرا درد تکے لینا تھا پہلے بخش دے محبوب جی کو گلن کرنے ہیں آپس میں انہوں بخش میں دینا ہے لیکن تُوڑی شان دسے بنا نہیں بخش انہوں نے دینا لیکن تُوڑی شان دسے بنا نہیں یہ جڑے تُوڑے دے کچھ بھنک دے رہے نا انہوں نے بھی دساں گا کہ جڑے تُوڑے نام چم دے رہے نا انہوں نے بھی دساں گا کہ تسی اونج نہیں رہے تسا انہوں چمے آئے جنہوں رب نے اس کا دنیا گل ساری سرکار اے بھابی پراوی کدے تھوڑا جا غور کر لو ساتھ جو بندی پراوی غور کر لو لڑائی جھگڑے دی گل نہیں ذرا غور کر لو کدے 1 منٹ 5 منٹ واسطے مستی پہ کہ اس بعد تو بات سوچنا کہ یہ پل پر حضور کے جانے کا کیا مطلب اگر میں ادھر کھڑا ہو جاؤں گا سرکار فرمانے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا رب سلم اجیت پل تے کھلوتے نہیں اجیت پہلے کے دس دے کوئی گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ارے ہاں تو قیامت کا دیہڑا آیا نہ تو پل چھوڑ کے سے تکیا ہے تو کچھ بھی نہیں نہ تو پل ہے جی بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے ہاتھ ادھر کھڑے ہو جائیں گے پھر جدوں ساری امت لنگن لگے گی میں کہوں گا رب سلم محبوب فرمائے گا محبوب اللہ فرمائے گا محبوب جی کہ سلم کا مطلب سلامتی کر سلامتی تو اللہ نے کرنی
کس کرنی وہ کرنی تے اللہ نے تسلم کون کہہ رہا بھائی اس سلم کہنے سے پہلے وہ سلام کوئی نہیں ہے سلام انت سلام ومنک السلام وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ سلام تیرے کولو سلامتی تے سلامتی تیرے پاس ہے وہ جنو سلام بھی تو ہے سلامتی بھی تیرے پاس ہے محبوب نو کیوں کھڑا کرتا ہے اپنے سلم کرے کہا سلام ہم ہی ہے پر ہماری سلامتی جب بھی تمہیں پہنچے گی محمد کے ہاتھ سے پہنچے گی ہاتھ تیرا کیا تو سبحان اللہ اور جس کو نبی پاک سے عشق کیا وہ بولے سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ غور فرمائیں یہ کیا شان مصطفیٰ نہیں ہے کیا رسول اللہ پھر اس کے بعد جناب محبوب جی حضور فرماتے ہیں میں ادھر پل سرات پر کھڑا ہو جاؤں یہ ہوں تو آجتا تک لو کوئی قیامت شیامت جے کوئی نہیں آئی کوئی یہ حساب کتاب نہیں شروع ہوا کوئی ترازو مرازو مجھے نہیں لگے تو حضور فرماتے ہیں میں ایسے کروں گا یہ حضور اپنے کولوں پہ آتے ہیں میں تو سن ایمانداری میں دسو اے محبوب نے منہ ہی کھولتا ہے اللہ دی مرضی تو بغیر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اے محبوب اپنی مرضی میں بول رہا ہے یہ محبوب کو بلایا جاتا ہے بولی جاؤ یہ گلاں بھائی جی ہوئیاں نے یہ گلاں کنیاں پکیاں ٹھکیاں نے گلاں ہوئیاں محبوب جی چھڈاں گے ضرور پر کوئی طریقہ کریں گے چھڈاں گے تہاڈی مناں گے چھڈاں گے تہاڈی رکھاں گے تہاڈی ہی گل تے ہوئے گی چھڈاں گے انہاں ضرور لیکن کیا ہے محبوب تو میری بھی تو سننا میری چاہت یہ ہے کہ حشر کا میدان ہوئے بلے تیری کو ہے اور کیا دے نعرہ رسالت اور یہ بھی معمولی مقام نہیں مقام محمود کا عصا یا وسا کا مقام کیا مقام محمود وہاں سرکار کھڑے ہوں گی یہ ساریاں کروائیاں پہلے ہو چکی ہوں گی پل چوکار لگانا کہ گرمی بھی جناب شربت پلانے کیا پلانے او شربت دنیا میں نہ کوئی پیپسی نہ کوئی شیطان نہ کوئی مرنڈا نہ کوئی سیون نہ کوئی کیا شربت ہے ایک کتے شربت تو وہ ہے بنانے والا خدا ہے پلانے والا مصطفیٰ یہ بات کرنی کہ میں ادھر کھڑا ہوں گا پھر صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ امت چوکی ہے کٹورے کتنے رسول توبہ گنا ہے نا گنا میں چھوڑ کے کوئی حضور دے دروازے تو پھر جائے بدبختی نہیں ہے ہے بدنصیبی پرلے درجے کی بدنصیبی دو ٹکے دیا ملہ کی گلا سن کے تساں عقیدے بنا دے ہو کملے ہو تو چلے ہو اس ملہ کو کیا پتا جس کو بیوی دوسری مرتبہ سالن نہ دے یہ مرتبہ مصطفیٰ کا پوچھنا ہے تو پوچھو اس سے جس کی آنکھ نکل گئی تھی اور تلی میں ہاتھ میں رکھ کر کہہ گیا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے میں ایمان لے کر آیا ہوں کائنات تیری مٹھی میں ہے جسے چاہے جب چاہے سکولوں نے مڑے ہو میرے کلیچے جو ٹکڑے ہو یہ مولویوں نے چوکی تو ہی آگئی صحابہ میں پتہ ہی نہیں وہ بت پرستی کے ساتھ نہیں چھوڑی بت پرستی انہوں نے چھڑی سی انہوں نے ترک کیا اپنے باپ دادے کے دین کو بھائیوں انہوں نے رسول اللہ کے منہ سے قرآن سنا وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں انہوں نے نبی پاک کو دیکھ کر ایمان لایا انہیں اگر خدا کی خبر نہیں پھر کس کو خدا کی خبر ہے وہ تو نبی پاک کو قرآن مسئلہ لیا اور حضور سے دعا پا گیا قرآن شریف دی قسم ہے رب کعبہ دی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک عورت اپنا منڈا لے آئی یا رسول اللہ شراتہ چوکیاں کرتا ہے تو یہ اتنا شراتی ہے یا رسول اللہ میں آگئی ہوں تنگ دے تو سن دعا فرماؤ مر جائے کہاں سنے مر جائے دعا کر حضور نے فرمایا جب موت ہی مقدی سی ہے میرے کل کیوں آئی اس نے کہو سبحان اللہ
سینے میں تمہارے زور ہے کہو سبحان میری تقریر پر نہیں مصطفیٰ کی شان پر کہو اور تقریر کا کچھ معنی نہیں معنی سارا عظمت مصطفیٰ حضور نے فرمایا موت منگنی سی تو میرے کو کیوں آؤ گے ہے وہ اللہ دیا بندیا جیڑا مدینے پہنچتا ہے وہ تو اونچی زندگی مل جاتی ہے حضور نے فرمایا یہ کیا تم نے مجھ سے کہا میں اس کے لیے موت مانگوں فرمایا موت ہوں ایک گل بڑی گزر دی ہے یہ اور پروفیسر صاحب نے کھڑو چکا پڑھا یہ اور اس نے منگیا ہے حضور کو حضور جی کرے انہوں اکھڑ پہ نہیں دینی حضور دے زبان تے نہیں کوئی نہیں لا ہے نہیں تجھے دیون تے شان نہیں کہ دے مصطفیٰ سے موت ملی ہے یہ شان مصطفیٰ نہیں تجھے مان کے دیون پہ تیری گل بننی نہیں تو پھر زبان پر لا ہے تو لا بھی نہیں آنا اور موت بھی مجھے نہیں دینی پھر سنو سرکار کیتا کی پھر سنو سرکار نے کیا کیا فرمایا جن تو موت منگنا یہ ہے نہیں فرمایا سن میں موت کے لیے دعا اس کے لیے مانگتا ہوں تو میری دعا سن میں کیا کرتا ہوں سبحان اللہ ادالہو حضور دے واسطے دعا مانگی دعائیں مانگی یا اللہ پہلے نو ٹھیک کر پہلے نو کیے کر کان کھولے پہلے کیے کر جدو یہ ٹھیک ہو جائے پھر تندرست تندرست بھی کر خوبصورت بھی کر خوبصورت کرنے کے بعد پہلوان بناؤ جدو یہ پہلوان بن جائے تو یہ اندر میری محبت کٹ کے پڑھ دے یہ جتنا زور ہے نا یہ تو ایک دے کہ میرے دشمن یہ گردنہ کب کے آتے ہیں کوئی سمجھ آئیے نہیں ہے تو یا اللہ پھر اس کو موت اس حالت میں دے کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں اور تیرا دیدار بغیر پردے دیکھے تھے اور کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک کی چہرہ بھی ذرا اسلام کا دیکھ لو روحے جانا دی گل نہیں تو کوئی اسلام نہیں ظلفے جانا دا تذکرہ نہیں تو کوئی اسلام نہیں اسلام سے کہنا کہ جاؤ بریلی میں احمد رضا سے سیکھو جو آنکھ کھولے تو عشق رسول میں جو بند کرے تو عشق رسول میں جو لکھنے لگے تو عشق رسول جو سننے لگے تو عشق رسول لمحہ بولے کہ ستیاں بھی تکے جڑا انہوں بھی محمد کا نام لگا آنکھوں نہ عشق و محبت عشق و محبت پورا زور مار دیو عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اور شاہ جی غریب نواز چونکہ حضرت فرما رہے تھے شاہ صاحب قبلہ میں تو پہلی بڑی ملاقات ہے لیکن سید ہیں میں جناب میں گوڑیاں تیات رکھ گیا تھا سیدہ نجوال حضرت نہ ہے جو کد کے لینا چاہتا ہے وہ دی وجہ سنو اے ایک پراپگنڈا فیکٹری ہے پاکستان کے اندر جس نے پراپگنڈا کیا ہوا پہ آلہ حضرت بریلوی جناب اہل بیت کا لوگ محبت پتروں جو شان مولا مرتضیٰ دی احمد رضا بریلوی پاک نے لکھی ہے میں 42 سال میری عمر ہے میں 42 سال دا ہاں اس ویلے میں نے اپنی زندگی میں کسی سید زادے کی زبان سے بھی علی پاک کی وہ شان نہیں سنی اسے بڑے بڑے سید آئے انہوں ساریاں تے میری جان قربان پر ایک گل کہن کوئی نہیں کر سکیا سوچ فتاوہ رضویہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مولا مرتضیٰ وہ جڑا ہے جنہیں کلمہ بعد ہی پڑھیا ایک ازل تو ہی مسلمان ہے کوئی گھر سمجھ آئیے بے شک سید ایک نام جنہیں لوگ ہیں نا جنہیں جنون سید نے جنہیں کہندے نے سید جنہیں ہیگے نے سید باقی جنہیں سید نے انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے شان کی ہے
تو جڑے انہاں دی لڑی دی سنے انہاں نوں پتہ ہے دوجیاں نوں کوئی نہیں پتہ اے شاباش ہے نہیں پتہ اسی تھوڑا لینا کہنے اسی دادی ہوئی سید پردادی ہوئی سید کیا ہوئی سید کیا بات اسی ہے حضور میاں بھی سرکار دے بدی نشیناں چ جڑے نے انہاں دی شان دا انہوں پتہ کی ہے میرے دادے دی پردادے کیا بات حضور میاں بھی سرکار رحمتہ اللہ میرے دادے نوں روح اثر میرے ساتھ اور میں اج بھی اس وقت میں دیکھا جس وقت میاں بھی پنڈ دے وچ لینا کراس کرے تھلے نالا چلدا سی کھالا تے جو کھالا چلدے کھالے اوتے ہر روز جو تہجد پڑھ کے اب دربار بھی جاندے تو انہاں دے اوتے ملاقات ہوتی سی سبحان میاں بھی سرکار اللہ رحمتہ اللہ سبحان اللہ کی وجہ سی ساری میرے مولا علی دی شان یہی بات ہے شاہ صاحب کے سید ہونے کی دلیل ہے کہ میں گل یہ کر رہا پئی جس طرح شان بیان اہل بیت کی تھی تو اہل نور تو اہل تیرا سب ڈرانا اے احمد رضا بریلوی نے گل کی تھی امت کو سنایا یہ صرف مدینے میں نور بند نہیں ہے جس نکڑ پہ حضور کی نسل ہے نور محمد مصطفیٰ عشق محمد میری جان تم پر قربان وہی بادشاہ صاحب کا بھی مطلب وہی میرا بھی مطلب وہی کہ جو پیور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں پیور لوگ ہیں رب کعبہ کی قسم ہون دیکھو نا ایسے ہزاروں سے لکھوں تو کروڑوں پیر نے لیکن میں تمہیں گل دساں سید آدم اپنا ہوں گا سیدہ اے سکھیا کتوں سا 42 سال میں یہ سیکھا ہے بریلی کے امام سے ہم نے سنے کیا سیکھا سنے کیا سیکھا ایک بندے نے سید قناعت علی صاحب اعلیٰ حضرت کے مرید اے سید ان کو کسی نے باہر سے کر کہا قناعت علی گل سنو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ان کو بلائیے اس مولانا نور محمد کو بلائیے ہمارے سامنے بٹھائیے سید کو ایسے بلاتے سید کو ایسے بلاتے ہیں کہ قناعت علی یوں کہو سیدو سرکار اور جس کے کلیجے میں سید کی یہ محبت ہے اس کے دل میں حسن سید کا عالم کیا یہاں اصل سید سے مراد سید کی اصل کے مراد سید کی جڑ ہے اصل بمانا جڑ لے رہا ہوں میں مرکز لے رہا ہوں میں اور سادات کی جڑ نہ مولا مرتضیٰ ہے نہ سیدہ ہے ان دونوں کے پیچھے جڑا کی رحمت للعالمین مولا خدا علیہ رسالت مولا مرتضیٰ کی نشان یہی سیدہ آتمی جنت سلام اللہ علیہ آپ کی شان بھی یہی اور آگے سادات کی شان بھی بیان وہ قبلہ شاہ صاحب نے چلے اپنی وہ بات کر کے میں جو بات کر رہا تھا آپ سے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ کر ایک جنہاں سنیات عشق رسول لکھیا عشق رسول واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے آ رہا رسول اللہ کی بارگاہ میں کس کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو وہ رسائی تھی اے ہوں جڑے بندے میری پہلی گل سن گیا ہے وہ میں شاہ صاحب کی بارگاہ بھی پیش کرتا ہوں چونکہ سید نے نا تو انہاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ کو میں گل کرتا ہوں جڑی میں رسائیہ دی گل میں تھانوں سناتا ہوں لیکن وہ شاہ صاحب کو یہ گل سنانا بہت ضروری ہے یہ گل جڑی یہ گل وہ میں کہاں سناواں گا کہ جڑیاں سر وہیاں کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں اللہ سانوں نہ تو بچائے زور سے کہو آمین آمین لو جی گل سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اعلیٰ حضرت بریلوی نے دعوت کی اپنے گھر میں بریلی کے محلے میں ایک سید صاحب تھے بس وہ حوادثات زمانہ کی طرح حوادثات زمانہ ہوتا ہے نا ماحول معاشرہ اس کے چکر چکر میں شاہ صاحب جوان آدمی تھے مبتلا ہو گئے شراب پینے میں حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو انہوں نے مدعو نہیں اس پروگرام میں شاہ صاحب شادی میں ہم رات آئی حضرت بریلوی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریا کے کنارے پر ہیں اور کچھ میلے کپڑے جو رہے اعلیٰ حضرت بریلوی آگے وہ اسلام عرض کیا حضور سے عرض کہ مجھے یہ عطا فرمائیں یہ دوسری فقیر کے ذمہ لگائیں نہیں تم نے ہمارے
بچوں سے روگردانی کی اور تم سب کو بلایا تمہیں، ہمارے لاڈلے کو نہیں بلایا، اور اس کی میل کو ہم خود دھو رہے ہیں۔ ایک گل بھی اعلیٰ حضرت کی ہمت ہے کہ بیان بھی کی تھی نا، کہا ہم اس کی میل کو خود دھو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، سنو اعلیٰ حضرت بھی گل، وہ مائے دے جب پتر کوئی نیچے جمنا پڑھو جی اور میں سنا کے کر کے تم دس گیا تے اتھے بھی دسنا چکو ہے انہاں نوں کیونکہ سید پاک ہے تے یہ سنے گے تے اے جڑی گل میں ہن سنان لگا یہ دل وچ لے جانی چاہیے، خوب جانی چاہیے۔ شاہ جی پوری امت میں بندہ کوئی مجھے ایک تو بتا دیں جس کا طوطی اتنا بولتا ہو، اتنا طوطی بولتا ہو تو کروڑوں جڑے جڑے دامن نہ لون تو وہ ایک شارب الحمر سید کے گھر کی میں جان لگا، کی میں جان لگا۔ مثال لائیے، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عشق اہل بیت، یہ ہے عشق صحابہ، یہ ہے ایمان کامل، یہ ہے مجدد دین و ملت، یہ ہے عارف باللہ، یہ ہے خلاف منصور۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ناتی اٹھے، ایک گل رات دی ہے، رات کو اٹھ کر اپنے گھر سے باہر یوں نکلے، ادھر مجھے دیکھو، یوں چلتے ہوئے سید کے دروازے پر دستک دی، سید صاحب باہر آئے۔ سید صاحب اتنی متغیر سی، سمجھ گئے ہو؟ تسی سمجھ گئے ہو؟ سید صاحب کی کفیت عجیب تھی اس وقت، وہ انہوں نے بارے کہ کیا بڑے مولوی صاحب، آپ کو کہا جاتا تھا بریلی میں بڑا مولوی صاحب، انہوں نے کہا بڑے مولوی صاحب آپ دروازے پر کیسے؟ کہا غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جو رات کو آپ کو بلایا نہیں کل تو آپ کے نانا حضور چلوا گھر ہوئے۔ وہ بڑی گل ہے، وہ نانا بھی تو آمدہ ہے اپنے آپ کولنا دشمنہ کول دے آمدہ نہیں، وہ اور کہیں کول نانا کیوں نہیں آمدہ؟ او بیلیا، او میرے کلیجے کے ٹکڑے کل تقریر کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا موبائل بند کرو، 50 بندے موبائل آن کی تیری ہوندہ ہے، میں کسی نے دیکھے تو انہوں کیوں کیا ہے؟ اور میں نے کہا تم اپنے ہو اور تم موبائل میں نہ پھنسو، میرے چہرے میں پھنسو، اور دنیا جو مرضی کرے تم سے میرا تعلق ہے۔ مصطفیٰ پاک نے اسی رات کو احمد رضا کو دیدار اس لیے کرایا، ساری دنیا کا معاملہ میرے نال ہو رہے، احمد رضا تیرے نال ہو رہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، بلے ہو جڑے ہو، بلے ہو بلے ہو، بلے ہو بلے بلے۔ شاہ جی حضور جدوں دروازہ بجایا شاہ جی باہر آئے، شاہ جی نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی پڑھے نانا جی نے کرم فرمایا اپنی سمجھ کی غلطی کی معافی مانگنے آئے ہو۔ اے جملے غور کرو، اے جملے نظم تشریح کرو، پتہ نہیں کی ہو جائے۔ اپنی سمجھ کی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے کیا مولانا اپنی سمجھ کی غلطی کی معافی کائے کو؟ کہا قصور ہوا، میری نگاہ ایک خاص عمل کی طرف چلی گئی، نہیں جانی چاہیے تھی، نسبت کی طرف جانی چاہیے، نسبت کی طرف جانی۔ انہوں نے کہا مولانا یہ بتا لیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا آپ کے نانا نے مجھے یوں پوری خواب سنا۔ شاہ جی کی آنکھوں میں جب ہوئی، شاہ جی روئے، اندر ٹر گئے، اندروں بطمہ کر لیں گے شاہ جی، گلی بچ تروڑیاں روڑ کے انہوں نے کہا بڑے مولی صاحب اگر میری وجہ سے ہمارے نانا کو ہمارے محل دھونی پڑے تو اس فعل پر لعنت۔ آج کے دن کے بعد آپ پائیے گا ہمیں کہ سنت مصطفیٰ کی ہوگی، سینہ سید کا ہوگا۔ کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ایک گل
گل ہے میرے بچوں میں جڑا تم کہنا وا تساں لگو اس دروازے پیچھے یہ تمہیں سیدھا نہ لینے مصطفیٰ تک لے جائے ملاؤں کی بات ہے نا سنے وہ جو کہتے ہیں حضور کے بعد جانا بھی شرک ہے حضور سے مانگنا بھی شرک ہے ہاتھ چومنا بھی مٹھے چومنا بھی یہ صحابہ کرام کا ترہ امتیاز ہے وہ اگر آنکھ لیتے ہیں تو درے مصطفیٰ سے درد ہوتا ہے حالانکہ درد بھی ساریاں گلاں ہیں کیا صحابہ کرام کو یہ آیت نہیں آتی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ابھی جب میرے بندے تینوں پوچھن کہ رب کتنے انہوں نے دس دے رب قریب ہے اور میں سوال کرتا ہوں جس ٹائم قدادہ اپنے ہاتھوں سے اکھ لے کے حضور کے دروازے سے آیا ہے حضور کے خیمے میں آئے اس میں قدادہ پاک کے قریب رب نہیں تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں تو کیا رب قریب ہے اجیب دعوت الداعِ اذا دعان جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں تو ٹھیک کرنا دینا دعا وہ ٹھیک دعا کرنا دے صحابہ کرام نے قرآن کی آیتاں دے مطلب سمجھ نہیں آیا ایسے 2 ٹکے دے ملا نے چوکھا آیا جڑا نالین رسول سے تمہیں دور کرتا پھرتا ہے خبردار حضور کا دامن نہ چھوڑنا تباہ ہو جاؤ گے تمہیں قبر میں بھی پالا مصطفیٰ سے پڑے گا پل میں بھی پالا کیا دو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ آمنا سامنا قبر میں ہوگا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفر اللہ مرکزہ الشریف حضور پر نور احمد رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر تھپک کر کیا کرتی تھی تھپکنا کیوں ہے جدوں بچے کو سلاندی یہ ماں او کملے ہو سادے ہو او میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو غور کرو جدوں بچے کو نیندر نہ آندی ہوئے ایک بچہ بے چین ہوئے تو ماں انہوں سینے نہ لاگے سو جا میرا بچہ سو جا سو جا سو جا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عاشقان مصطفیٰ اے غلامان مصطفیٰ اے صلی اللہ کہنے والوں اے مصطفیٰ پر صبح شام درود پڑھنے والوں موت کی تلخی کے سبب جب تمہیں قبر میں نیند نہیں آئے گی تو مصطفیٰ پیارا تمہیں بندوں کو تک یہ فکر ہے عمر اللہ کی یہ لے لو سارے کے سارے خبردار اس میں کس کے آگے پیچھے دو مرکز میں بندوں کو تھبک کر گل قبر وچ بھی گل ساری دم کے بولو نہ 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری 4 دیے نہ 5 دیے گل ساری نہ 3 دیے نہ تلوار دیے گل ساری یہی مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے شدید گرمیوں کی حالت میں موٹا کپڑا پہن کر شدید سردیوں کی حالت میں پتلا کپڑا پہن کے مولا مرتضیٰ باہر نکلے عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی تھی مولا مرتضیٰ اے مولا المسلمین کیڑی شے کھاندے ہو تھانوں گرمی نہیں لگدی تے سردی نہیں لگدی گرمیاں وچ کپڑے پاندے ہو موٹے سردیاں وچ پاندے ہو پتلے تے تھانوں سردی کچھ نہیں آدی ہٹ کر کے تکیا مولا مرتضیٰ نے فرمایا سن اوے عبد الرحمن گل سن میری جدوں خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا میری اکھاں وچ شوق سی میرے مصطفیٰ پاک نے تھوک مبارک میری اکھاں وچ لایا میں ٹرن لگا میں کہ موسم بڑا عجیب و غریب ہے آپ نے فرمایا خدایا علی کو گرمی بھی نہ لگے تو سردی بھی نہ لگے فرمایا علی تمہیں جمنے ہی علیاں پر اس تو پہلے سردی بھی لگدی سی گرمی بھی لگدی سی پر وہ جدوں مصطفیٰ نے کیا نہ گرمی بھی نہ لگے تے سردی بھی نہ لگے اس تو پیچھے نہ گرمی تے نہ سردی فرمایا یہ گل پھکیاں تے خوراکاں دی نہیں گل ساری بولو گل ساری سب کے بولو گل ساری آبا حضور کے نمبر سے وابستہ ہو جاؤ میرا پورا زور جو میرا پسینہ نکل رہا ہے کہ دیکھ رہے کیسے میں آیا ہوں یہ میں نوٹوں کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں میں پورا زور مار رہا ہوں
کہ آپ کے کلیجے میں رسول اللہ کا عشق آ جائے، روح نکل جائے آپ کی، مگر میرے سننے والے کے دل سے عشق رسول نہ نکلے، میں بھی قیامت کے دن سرکار سے جا کر کہہ سکوں یا رسول اللہ اور میرے کو بھی ککھ نہیں، پر تہاڈا کلمہ پڑھنے والے میرے اگے پیچھے جان نہیں دیتا، پھڑ پھڑ کے تہاڈی کلمہ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر میں جو بات کر رہا تھا دور نکل گئی بات، جام کو سر کے کون پلائے ہو اگوں صحابی کچھ دیں یا رسول اللہ کٹورے کتوں آسا اور دسو جے کہ صحابی نو تعجب نہ ہوئے ارشاد جی نے پوچھی کرتی انہیں کہا یا رسول اللہ بلاؤں کہ تمہارے چوکے ہونے کٹورے اور ایک ایسے اتنا جلسہ ہے ایک پیالہ ہو ڈرم ہوئے شربت بڑھے تو تم سارے نو پرانا پوے تو پیالہ ایک ہی ہو وہ تصویر ہو جائیں بلکہ سویر کا بھی میرا نہیں خیال ہو جائے ایک پیر ہوئے پھر دوجہ پیوے پھر انہیں یا رسول اللہ بندے چوکے بڑھے تو کٹورے ایک نہیں ہوئے گا نا اچھے نہیں ایک ہوئے گا اتنے ایک ہوئے گا پھر تسی بھوکی رہو حضور مسکرا گئے، حضور نے فرمایا کٹوروں کی تعداد وہاں پر اتنی ہوگی جتنی آسمان کے ستارے اور ویسے حدیث کی ایک اگلی گل کو نہیں میرا اپنا ایک ذوق ہے، میں نے کوئی اور سمجھ آئی چلو اللہ جڑا تھوڑے دل دماغ قبول بھی کرنا اس گل نوں وہ گل وڈی ہے پھر ستارے نہیں کٹورا نہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ، یہ رسول اللہ کا عشق ہے، یہ رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی اپنے محبوب سے ایسی مضبوط بات چیت ہے، ایسی مضبوط بات چیت ہے۔ اے حسن پاک جنت کے سردار ہیں، حسین پاک جنت کے سردار، یہ کس نے بتایا؟ سرکار حضور کو کس وجہ سے؟ اللہ نے ذرا سو پریشان نہیں ہو جا بولو اچھا بولو کیا نظر ایک اور ادھر بولو جناب جمعے نے جناب کے سر پاک حسین پاک علیہ السلام بڑیاں شانہ لے اجے جناب پیدا ہوئے نہ جی انہوں نے نماز پڑھی نہ جی روزہ پڑھی نہ جی قابل شریف گئے اجے اعمال امور شروع ہی نہیں ہوئے، اعلان پہلے ہو گیا جنت کے سردار خدا گل ساری نہ ہار دیے نہ پار دیے گل ساری اجے وڈے ہون گے نماز پڑھن گے نہیں پڑھن گے کتنے جان گے کہ کرن گے، فرمایا گلاں بعد دیاں نے، جس نے جنت کے جوانوں کا سردار دیکھنا ہے میرے حسن کو دیکھ میرے حسین کو دیکھ لے۔ کوئی رب نے اعلان کروایا فرمایا محبوبہ تینوں چنگے لگے تو انہیں زمانہ چوسنا ہے کہ تینوں چنگا لگے انہوں جنت کے جوانا دا ستا یہ اس پہ پکے رہے حضور پہ محبت رکھے اہل بیت سے عشق رکھے اور صحابہ پاک کے معاملے میں ذرا خلل ملل نہ آنے دینا، ذرا خلل ملل۔ اہل بیت کی عشق کا ہر کس یہ معنی نہیں، آپ کو پتہ ہے میں بڑا پکا قسم کا عالم ہوں، جو مجھے پرانے سننے والے اور جاننے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں میری نس نس میں محبت ہے اہل بیت کی، مگر اہل بیت کی محبت کا ہر کس یہ معنی نہیں کہ آپ ان کا انکار کرو جو سیدوں کے نانا ہے، جو سیدوں کے کیا ہے اچھا بولو پھر بولو امام جعفر صادق دے نانے کا نام دسو اور نانے کا نام دسو اچھا بولو پھر میرے کو سنو سیدنا صدیق اکبر ہوں کیوں نہیں سبحان اللہ دیجئے تو میرے حضرت صاحب تشریف فرما ہے جی میں آکھاں حضرت صاحب تھوڑے جی بٹکے سے وہ صحیح نہیں سن حضرت کا خون کھولے گا کہ کھولے گا تو جی حضرت میں نے کہتے ہیں تھوڑے بٹکے صحیح نہیں سن میرا خون کھولے گا وہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور حضرت سے کہہ رہے ہیں حالانکہ میرا حضرت سے تعارف نہیں، جتنی بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں میں کہوں گا آپ کے ماں باپ ٹھیک ہے واسف تھے آپ کو اچھا لگے گا؟ ہرگز نہیں لگے گا۔ اہل بیت کی محبت کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت جزء من اجزاء رسول
ایک جملہ بھی میرا سن لو تو برداشت کرنا، ہر سید جزو مصطفیٰ ہے، اس پہ کہو سبحان اللہ۔ یہ 14ویں صدی میں سید جزو رسول ہے، تو پھر حسن پاک کا عالم کیا ہوگا، پھر حسین پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تو سید کو جب ملو نا، ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسین یا حسین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسین یا حسین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسین یا حسین، سارے بولو نا یار، ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسین یا حسین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا یا چین۔ صحابہ ستارے ہیں بیت کے، اور کشتی ہے اہل بیت۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب رسول نجم ہیں، اصحاب رسول نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، 1446 ہجری ہے، خبردار ڈاکہ نہ پڑنے دینا اپنے عقیدے پر، کبھی ڈاکہ نہ پڑنے دینا اپنے عقیدے پر۔ کان کھول کے سن لو، مجھے نہیں پتا کون سا بندہ اس مجرم میں کیسا بیٹھا ہے، مگر میں وہی بات کروں گا جس سے رسول اللہ خوش ہوں۔ کبھی اپنے عقیدے پر ڈاکہ نہ پڑنے دینا، اور نہ صحابہ کی بے حرمتی ہونے دینا، نہ کرنا، اور نہ ہی اہل بیت کا دامن چھوڑنا۔ تم دیکھو گے کل قیامت کے دن سرکار کے دائیں بائیں اصحاب بھی ہوں گے، اور سرکار کی نوازش سے یہ جڑا کوثر دا جام ہے نا، یہ سنگے ڈائریکٹ نہیں پلانا۔ پتر جی کلیجے دا ٹکڑا جی صدیق ادھر ہوں گے، عمر پاک ادھر ہوں گے، اور عثمان پاک ہوں گے، لیکن یہ تینوں نہیں جام پلائیں گے۔ جام پلانے کی ڈیوٹی کسی ہوئی کرنے دی، جس نے ڈیوٹی جام پلانے سے ہوگی اس کا نام ہے مولا مرتضیٰ مشکل کشا۔ حضور فرمائیں گے علی اے چنڈا بھی ہاتھ میں چلائے لے، ایک ہاتھ میں چھوڑا ہے چنڈا، چنڈے میں چھوڑا ہے ڈنڈا، دماغ میں رکھ لو، اور دوسرے ہاتھ میں مولا حضور فرمائیں گے یہ پیالہ پکڑ، جسے چاہے آنے دے، جسے چاہے ہٹا دے، یار سارے ادھر ہی ہوں گے، علی مرتضیٰ تقسیم کرتے رہے۔ تو کہہ دو نعرہ تحقیق، نعرہ